الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے جلالین سورہ بقرہ کا درس جاری و ساری ہے۔ طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ خود بھی سماعت فرمائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نہ جاننے والے طلبہ بھی استفادہ کر سکیں۔ سورۃ البقرۃ مدنیۃ۔ سورۃ البقرۃ مدنیۃ۔ سورہ، الکلام فی السورہ والآیہ۔ 2 منٹ کی گفتگو سورہ اور آیت کے بارے میں۔ لفظ سورہ سور البلد یا سور الاسد سے ماخوذ ہے۔ اس میں واو اصلی ہے تو یہ قوت و بلندی کے معنی میں ہے، اور اگر محموز الاصل ہو اور قلب کر لیا گیا ہو تو بقیت الشیء کے معنی ہوں گے قطعۃ من القرآن، یعنی قرآن کریم کے ایک مخصوص حصہ کو، قرآن کریم کے ایک خاص حصہ کو جس کی ابتدا اور انتہا ہو، اور اس میں کم از کم 3 آیات ہوں، اسے سورہ کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ آیہ اگر بروزن قائلہ ہو تو ظاہر ہے کہ حمزہ حذف کر دی گئی ہے، اور اگر آیہ بروزن تمرہ ہو تو خلاف قیاس قلب ہوا ہے۔ خلاف قیاس اس میں قلب ہوا ہے۔ آیہ چند کلمات کے مجموعہ کو آیت قرآن کہا جاتا ہے، تاہم فواتح سور مثلاً والفجر والعصر مدحامتان باوجود ایک کلمہ ہونے کے بھی آیات کہلاتی ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی گفتگو تھی سورہ کے بارے میں۔ البقرہ، اس کے بعد بقرہ پہ گفتگو تھوڑی سی، اس کے بعد مدنیہ پہ گفتگو، یعنی سورہ مدنیہ، سورہ مکیہ۔ نام اور نام رکھے جانے کی وجہ، یعنی وجہ تسمیہ۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس سورہ میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورہ میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔
عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے، جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ زمانِ نزول، مگر زمانِ نزول سے پہلے ایک بات واضح کریں، یہ سورہ بقرہ جیسا کہ خود صاحب کتاب مصنف جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس بات کی تصریح کر رہے ہیں، سورۃ البقرۃ مدنیۃ، یہ سورہ بقرہ مدنیہ ہے۔ سورہ کی دو قسم کی جاتی ہے، مدنیہ اور مکیہ۔ مدنی سورہ، مکی سورہ، اصطلاحات میں اختلافات ہیں، مگر اس سلسلے میں راجح تر قول یہ ہے کہ وہ سورہ جو ہجرت سے پہلے، وہ سورہ جس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا اسے مکیہ کہتے ہیں، اور وہ جس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا اسے مدنیہ کہتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ مدنیہ ہے، اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ اس سورہ کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں ہوا ہے، اور کمتر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانہ میں اتری تھیں۔ سورہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی سورہ میں ضم کر دیا گیا ہے۔ شان نزول، اس سورہ کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 1، ہجرت سے پہلے جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب زیادہ تر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے
ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا۔ اس بات سے آپ چونکا نہیں کہ یہود کا دین بھی اسلام تھا۔ اللہ کا دین ہمیشہ سے حضرت آدم سے ہمارے نبی تک، آج تک، قیامت کے دن تک، قیامت تک اللہ کا ایک ہی دین رہا ہے، اور وہ اسلام ہے۔ ابراہیم کا دین بھی اسلام ہی تھا، اسماعیل کا دین بھی اسلام ہی تھا، اور ہمارے نبی کا دین بھی اسلام ہی تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہود کا دین بھی وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھیں۔ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1272 قبل مسیح میں وفات پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 610 عیسوی بعد مسیح میں نبوت کا اعلان فرمائے۔ اس طریقے سے صدیوں کے مسلسل انحطاط نے یہودیوں کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی، جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے، اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور اللہ کا کلام جس حد تک لفظاً یا معناً محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی من مانی تاویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ کی بات کر رہا ہوں، ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام، سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، اور ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں اور موسیقافیوں اور فرقہ بندیوں اور استخواں گیری و مغز افغانی، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔
پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہے۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بپہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے؟ دین حق کے بنیادی اصول کیا ہے؟ خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے؟ نمبر 2، مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کیں اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں، جن میں سے اکثر ابتدائی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ نمبر 3، ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب و مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی، دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کی وجود اور بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرے، ثانیاً وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت و مبرہن کر دے کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے، ثالثاً بے خانما ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی و بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے ان میں وہ ہراساں نہ ہو بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آنے دیں، رابعاً وہ پوری دلیری کے ساتھ
ہر اس مسلح مزاحمت کا مسلح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرہ پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ خامساً، ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے فہمائش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تأمل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان 5 امور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں۔ نمبر 4، دعوت اسلامی کے اس مرحلہ میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانہ میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسلک حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اس جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرۂ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں، دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متمتع ہوں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئی، اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنیہ ہیں، 286 آیہ۔ اس سورہ میں 286 یا 87 آیات ہیں، 86 یا 87۔ اس اختلاف کا منشا مصحف کوفی کا اختلاف ہے۔ بعض آیتوں کے
آغاز میں۔ تو اس میں 286 یا 87 آیات ہیں۔ آیت کا مفہوم میں بیان کر چکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان الرحمن، انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، شروع کر رہے ہیں۔ تسمیہ پہ اگر آپ زیادہ گفتگو تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے دیگر دروس جو شرح تہذیب کے خطبہ، سراجی کے خطبہ میں ہیں، اس کی طرف آپ رجوع کریں۔ انشاءاللہ تسمیہ کے بارے میں آپ کو مزید تفصیل ملے گی۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے، نہایت مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آپ چونکیں گے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عربی زبان میں ہے، میں ترجمہ اردو زبان میں کر رہا ہوں۔ عربی زبان کا اپنا طریقہ ہے، موصوف پہلے صفت بعد میں، اس لیے اللہ جو موصوف ہے وہ پہلے ہے، رحمان جو صفت اول ہے اور رحیم جو صفت دوم ہے، یہ دونوں صفتیں موصوف کے بعد عربی زبان کا قاعدہ یہی ہے۔ مگر اردو زبان کا قاعدہ جس میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے اردو زبان میں ہمارے صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں، جیسا کہ آپ بولتے ہیں اچھا انسان، اچھا یہ صفت ہے، اچھا طالب علم، اچھا یہ صفت ہے۔ تو اردو زبان میں جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہمیں اردو زبان کے قواعد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں ترجمہ کیا، انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، شروع کر رہا ہوں۔ تعوذ و تسمیہ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی وجہ سے ابتدائی قرأت تعوذ سے ہونا چاہیے، کسی سورہ سے شروع ہو یا نہ ہو۔ تعوذ کے الفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعوذ کے الفاظ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور امام احمد کے نزدیک آیت مذکورہ اور دوسری آیت فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم کی بنا پر ان الفاظ سے اولا ہے، کن الفاظ سے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس لیے اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اور امام اوزاعی اور ثوری کے نزدیک افضل اس طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم۔ جمہور کے نزدیک نماز میں تعوذ مسنون ہے، اور اگر اس کا ترک عمدن یا سہون ہو جائے تو مفسد نماز نہیں، اور خارج نماز تعوذ مستحب ہے۔ البتہ عطا کے نزدیک، عطا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، نماز میں ہو یا خارج نماز میں ہو تعوذ واجب ہے۔ اور ابن سیرین امام التعبیر کہتے ہیں، عمر بھر میں اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیا جائے تو ادائے واجب کے لیے کافی ہے۔ نیز جمہور اس کا وقت ابتدائی قرأت کہتے ہیں، اور نخعی و داؤد کی رائے ہے کہ قرأت کے بعد تعوذ ہونا چاہیے۔ اگر ابتدائی قرأت و سورہ دونوں ہوں
تو تعوذ و تسمیہ دونوں کو جمع کرنا چاہیے، ورنہ ایک پر باستثناء سورہ توبہ کے اکتفا کیا جائے، یعنی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل۔ مسلم کی روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جاتی اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل دشمن میدان جنگ میں پرجمائے کھڑے ہیں اور زہر ہلاہل کی ایک شیشی پیش کر کے حضرت خالد کے دین کی صداقت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد نے پوری شیشی بسم اللہ پڑھ کر پی لی، لیکن اس کی برکت سے آپ پر زہر کا معمولی اثر بھی نہیں ہوا۔ شان نزول۔ ایک موحد کے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ مشرکین عرب اپنے اختراعی معبودوں کے نام سے بسم اللہ والعزیٰ کہہ کر ابتدا کیا کرتے تھے۔ احکام بسم اللہ۔ امام ابو حنیفہ اور فقہائے مدینہ و بصرہ و شام کی رائے ہے کہ بسم اللہ کسی سورہ کا جز نہیں، محض تبرکاً اور 2 صورتوں میں فصل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما الحمدللہ سے نماز شروع فرماتے تھے۔ طبرانی، ابن خزیمہ اور ابو داؤد کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، اور الحمدللہ جہر سے اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ یا کسی دوسری سورہ کا جز نہیں ہے، ورنہ بعض حصہ کو آپ آہستہ اور بعض کو بلند آواز سے کیوں پڑھتے، جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس لیے یہ مذہب زیادہ قوی ہے۔ امام شافعی، عبداللہ ابن مبارک اور قرائے مکہ و کوفہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز سمجھتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل آپ کو درکار ہے تو میرے نور الانوار کے درس کی طرف رجوع کریں۔ نور الانوار میں کہاں؟ جہاں پہ کتاب کی تعریف کی گئی ہے کہ کتاب کس کا نام ہے؟ فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ بلا شبہ کے ذیل میں تسمیہ کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو ہے، وہاں آپ رجوع کر کے مزید تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال امام شافعی، عبداللہ ابن مبارک اور قرائے مکہ و کوفہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز سمجھتے ہیں، اور اسی لیے نماز میں جہر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دلائل ان حضرات کے پاس بھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ نے اس بارے میں کوئی تصریح نہیں فرمائی۔ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز ماننے والے حضرات میں سے بعض کی رائے اس کی پوری آیت ہونے کی ہے، بعض کہتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین مل کر پوری آیت ہے۔ یہ روایت حضرت حفصہ
رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ سورہ نمل کی آیت وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گفتگو سے خارج ہے، وہ بالاتفاق سورہ نمل کا جز ہے۔ الف لام میم۔ سورہ بقرہ کی فضیلت۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ بمنزل کوہان قرآن ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اسید بن حضیر رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک قریب بندھا ہوا گھوڑا بدکا، انہوں نے پڑھنا موقوف کیا تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر جب پڑھنا شروع کیا تو بدکنے لگا۔ قریب ہی ان کا یحییٰ نامی صاحبزادہ سو رہا تھا، ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بچہ کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے انہوں نے پڑھنا بند کر کے نظر اٹھائی، اوپر دیکھا تو ایک نورانی سائبان نظر آیا جس میں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ یہ اس کو دیکھنے باہر نکلے تو وہ منظر غائب ہو گیا۔ صبح کو یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا کہ ملائکہ تمہاری آواز سن کر آئے تھے، اگر پڑھتے رہتے تو صبح تک ملائکہ موجود رہتے اور لوگ عیاناً دیکھ لیتے، تم سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ مسلم میں ابو امامہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہراوین یعنی سورہ بقرہ و آل عمران قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سائبان کا کام دیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت اور چھوڑنے میں حسرت ہے۔ اس کی برکت سے مکار کا فریب نہیں چل سکتا۔ حضرت انس کی روایت مسلم میں ہے کہ صحابہ میں سورہ بقرہ و آل عمران جاننے والوں کی بڑی عظمت و عزت ہوتی تھی، چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت عمر نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ کی تکمیل کی اور ختم پر ولیمہ کیا جس میں ایک اونٹ ذبح فرمایا۔ امام مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے، روایت کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو مقابر قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے الف لام میم، بعض سورتوں کے شروع میں الف لام را، بعض سورت کے شروع میں طٰہٰ۔ تو سورتوں کے شروع میں جو یہ کٹے کٹے حروف لکھے تو جاتے ہیں مل کر کے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، مگر پڑھے جاتے ہیں الگ الگ کر کے۔ مثلاً اس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں الف لام میم، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے۔ مقطعات انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اسی طریقے سے الف لام را حروف مقطعات ہیں، اسی طریقے سے طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، اسی طریقے سے کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض سورتوں کے شروع میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے
اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطبہ اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیستہ نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو آپ بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو۔ یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے لیے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا، لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو۔ مفسر کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی ان حرفوں سے کیا مراد ہے۔ الف لام میم سے اللہ رب العزت کی کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں عرض کر چکا حروف مقطعات کے بارے میں تو 3 مذہب ہے، مگر اسلم مذہب حروف مقطعات کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ ہی حروف مقطعات سے اپنی مراد کو بہتر جانتا ہے، یعنی جس طریقے سے اور بہت سے حقائق مخلوقات انسان سے مخفی ہیں، آخرت میں وہ منکشف ہوں گے، ویسے ہی آخرت میں منکشف کیا جائے گا، کھولا جائے گا کہ ان سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ تو اسلم مذہب بہرحال حروف مقطعات کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی ان حروف سے مراد کیا ہے۔ اسی کو جلال الدین سیوطی نے اختیار کیا، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی ان حروف سے کیا مراد ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔